ناظرین، آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج مشہور و معروف صحافی اور شاعر غضنفر ہاشمی صاحب موجود ہیں. اور نہ صرف کہ یہ دو کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑے لٹریچر فیسٹیول بھی کرتے ہیں. پچھلے سال ان کا بہت کامیاب لٹریچر فیسٹیول ہوا تھا اور اس سال یہ دوبارہ دسمبر میں وہ کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے وہ اپنے فیسٹیول کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، کب ہو رہا ہے اور اس فیسٹیول کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا کیا فنکشنز ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ جو اسٹوڈیو اور آپ کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی کمال کی سیٹنگ ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اس کا پارٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور میرے ساتھ آپ شریک سفر بھی ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیٹرز USA، وہ ایک پبلک ڈپلومیسی کا تھنک ٹینک ہے جو ڈائلاگ کے ذریعے اور کلچرل ڈپلومیسی کے ذریعے اور لٹریچر اس کے ذریعے ملک پاکستان اور USA کے درمیان تعلقات پہ کام کرتا ہے. اور ہم ڈپلومیٹس کو اور رائٹرس کو، جرنلسٹوں کو، آتھرس کو ہم بلاتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں اس پہ. تو ہم مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں. تو وہ ایک ہمارا پارٹ ہے ڈپلومیسی کا جو ہم DC میں کرتے ہیں، اور دوسرا پارٹ ہے لٹریچر کا، کلچر کا، جو ہم ہیوسٹن میں کرتے ہیں. تو ہیوسٹن میں ہم اس دفعہ دوسرا پاکستان لٹریچر فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں. دا سول پرپز از کہ ہم وی وانٹ ٹو شو کیس دا ہیریٹیج آف پاکستان. جی، اس کو کلچر کو، لٹریچر کو، فلم کو، ڈرامے کو ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیسے اچھا اور پرامن اور خوبصورت ملک ہے ہمارا. تو اس دفعہ ہم 6 اور 7 دسمبر کو دوبارہ دوسرا کر رہے ہیں. پہلا بڑا کامیاب رہا تھا، اور آپ ایمبیسڈر رضوان سعید شیخ صاحب آئے تھے، انہوں نے اناگوریٹ کیا تھا. اس سال بھی وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس دفعہ ہم پاکستان سے، UK سے، کینیڈا سے اور امریکہ سے ہم بلا رہے ہیں، جن میں جرنلسٹ ہیں، جن میں ایکسپرٹس ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشین ہیں، آتھرز، رائٹرز، پوئٹس. تو یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس میں فلم میکر بھی ہے، ایک فلم سکریننگ بھی ہے ہماری. اور ایک محفل ہوگی ستار کی، جس میں ڈاکٹر ایمی ہے یہاں پہ بہت مشہور، جو کہ ویسے تو وہ ان کا تعلق امریکہ سے ہے، لیکن وہ اردو کی دھنیں بھی بجاتی ہیں ستار پہ. جی، وہ ہوں گی، اور طبلے کے ساتھ ایک نیا فلیور آئے گا. اور پھر ہم ایک لٹریچر پہ سیشن ہے، میڈیا پہ سیشن ہے، ٹیلی ویژن پہ سیشن ہے. مہاپارا صفدر اور پرانے جو نیوز کاسٹر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اکانومی پہ سیشن ہے، جس میں شبر زیدی، فواد حسن فواد، رضا رومی بات کریں گے. پاکستان USA پہ بات کریں گے، ریلیشنز پہ ایمبیسڈر صاحب. اسی طرح ہم مشاعرہ ہوگا آخر میں، کلوزنگ سیرمنی ہوگی. اور ایک سیشن ہوگا جس میں ہم جو ظفر مسعود صاحب پنجاب بینک کے سربراہ ہیں، وہ آ رہے ہیں. ان کی آپ جانتے ہیں کہ وہ آن دا اونلی سروائیور ان دا پلین کریش پاکستان، ان کی کتاب آئی ہے سیٹ 1C. تو اس پہ ہم ایک سیشن کریں گے. تو ایک بہت ہی ایک گلدستہ ہے مختلف پھولوں کا. جی، ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ اردو فروغ کے لیے کیا اردو بیت بازی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اردو بیت بازی تو ہم اور آپ کرتے رہے ہیں بچپن میں، پھر اسکول لیول پہ. میرا خیال ہے کہ شعر یاد کرنا اور سنانا، اور اس کمپٹیشن میں جب آپ حصہ لیتے ہیں تو ایک بڑی خوشگوار سی وہ ہے ایکسرسائز. اور شعر جو ہے وہ لفظ آخری جو رکن ہوتا ہے اس سے شعر شروع کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس سے آپ کے اندر شعر یاد کرنے کا، پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ادب کو فروغ ملتا ہے اس سے. آپ یہ بتائیں، آپ خود شاعر ہیں اتنے بڑے، آپ کو یاد ہے کہ آپ کا پہلا شعر یا پہلی غزل اگر آپ کو یاد ہے تو ہمارے سامعین سے شیئر کریں. مجھے یاد تو نہیں ہے، وہ اصل میں چھپی تھی گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین میں، جو بالکل مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. کچھ اور سناؤں گا آپ کو. چلیں، یہ سوال میں نے کئی اور شاعروں سے بھی کہا ہے، ان کو وہ کیا کہتے ہیں، پہلی محبت، پہلا شعر بالکل یاد نہیں رہتا. مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے
امریکن ایکسیپشنلزم پہ، اور اس پہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے. آپ یہ ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ آیا امریکن ایکسیپشنلزم اور پاکستانیت ہونے کی ایکسٹریپشنلزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ جو امریکن ایکسیپشنلزم ہے، امریکن اس بات پہ فخر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں امریکن کریڈ. تو وہ جو کریڈ ہے وہ 4 چیزیں کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں جی ہم لبرٹی، ایکویلٹی، فریڈم اور ڈیموکریسی. وہ کہتے ہیں جی یہ ایسی چیزیں ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کو بھی وہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور ملک میں نہیں ہیں جی. اور یہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختصاص دیا ہے کہ ہم اس میں ایکسیپشنل ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے بنایا ہے. جی جی. تو میں نے یہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کو متھ کے طور پہ جی ڈسکس کیا ہے، اور اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اپنا تھا، وہ دنیا کو لیڈ کر رہا تھا. تو کیا وہ جو ایکسیپشنلزم ہے وہ ہے کیا، کرائٹیریا کیا ہے، کیا باقی ملک بھی ایکسیپشنل ہیں یا نہیں، انکلوڈنگ پاکستان، ان کے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ان کو ایکسیپشنل بناتی ہیں. تو میں نے اس کتاب میں تو خیر صرف امریکہ کو زیادہ ڈسکس کیا ہے، اور یہ ڈسکس کیا آخری چیپٹر میں کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اپنا ایکسیپشنلزم لوز کر چکا ہے. اگر لوز کر چکا ہے تو واٹ از دا وے بیک ٹو ری گین اٹ. جی. تو اس کو ری گین کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ ورلڈ لیڈر کے طور پہ دوبارہ ابھرے اور ایکسیپشنلزم دوبارہ وہ اس کے اندر آ جائے. بہت خوب. ظفر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سوشل میڈیا نے اردو کو فروغ بھی دیا ہے. جہاں اتنا فروغ دیا ہے اس کا انہوں نے تھوڑا بہت نقصان بھی پہنچایا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اردو فروغ میں سوشل میڈیا کا کتنا انوالومنٹ ہے، یا یہ تجربہ اچھا ہے یا برا ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ تجربہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اردو لٹریچر جو ہے پہلے عام جو آدمی تک نہیں پہنچتا تھا، اور کتابیں تھیں، صرف میگزین تھے، ادبی میگزین، جو کہ خاص جو محدود طبقہ تھا پڑھنے لکھنے والا وہی لیتا تھا، یا جس کو شاعری کا شوق تھا. لیکن اب یہ فیس بک کی وجہ سے یا دوسرے سوشل میڈیا ٹول کی وجہ سے شعر جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ رہا ہے. عام آدمی بھی اگر کھولتا ہے تو آگے ایک ریل پڑی ہوئی ہوتی ہے، یا اور انسٹا پہ یا کوئی شاعر پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے شعر کو فروغ میں مدد ملی ہے. ٹیلی ویژن چینلز کے جو پروگرام ہیں، شوز ہیں، اس میں بھی شاعروں کو بلایا جاتا ہے. شاعر مقبول ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. جی. نئے شاعر آئے ہیں اور ان کو ورنہ تو یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں ایک پہلو ہے کہ کچھ سب اسٹینڈرڈ چیزیں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جائیں گی. جو اصل اور جینون چیز ہے وہ رہ جاتی ہے. بالکل صحیح. آپ ہمارے سامنے سے کچھ اپنا تازہ کلام یا کوئی اچھا پسندیدہ کلام. چلے جی، میں سناتا ہوں کہ کہیں آنکھیں کہیں چہرہ ہمارا، کہیں آنکھیں کہیں چہرہ ہمارا، پڑا ہے ہر طرف ملبہ ہمارا. واہ. پڑا ہے ہر طرف ملبہ ہمارا، کھڑے ہیں کشتیاں لے کر کنارے، کھڑے ہیں کشتیاں لے کر کنارے، جہاں لے جائے اب دریا ہمارا، جہاں لے جائے اب دریا ہمارا. اور بظاہر حکمرانی ہے تمہاری، بظاہر حکمرانی ہے تمہاری، دلوں پر ہے مگر قبضہ ہمارا. واہ، بہت خوب. دلوں پر ہے مگر قبضہ ہمارا، الاؤ بجھ چکا سب جا چکے ہیں، الاؤ بجھ چکا سب جا چکے ہیں، سنے گا کون اب قصہ ہمارا. بہت خوب. سنے گا کون اب قصہ ہمارا، تمہارا نام لکھ لیتے ہیں جس پر، تمہارا نام لکھ لیتے ہیں جس پر، بہت چلتا ہے وہ سکہ ہمارا. واہ، بہت خوب. بہت چلتا ہے وہ سکہ ہمارا، اسے کہنا کہ لوٹ آئے کسی دن، کھلا رہتا ہے دروازہ ہمارا. اور شعر سنیں کہ رہا ہونا سمجھتے ہیں جسے ہم، رہا ہونا سمجھتے ہیں جسے ہم، بدل جاتا ہے بس پنجرہ ہمارا. پنجرہ ہمارا. واہ، بہت خوب. ہاشمی صاحب، آج ہم اکٹھے اسماعیل سینٹر گئے تھے. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ تمام امریکہ میں ایک بہت بڑا اسماعیلی سینٹر کھلا ہے، اور اس سینٹر کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ایمبیسڈر صاحب آئے ہیں،
ہمارے کونسل جنرل صاحب آئے ہیں، شہر کے میئر وٹمائر صاحب آئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہز ہائنس وہ اسماعیلی کمیونٹی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے خود آ کے افتتاح کیا. ہم نے ان کی تقریر بھی سنی ہے، ہم نے ان کا سینٹر گھوما بھی ہے، دیکھا بھی ہے. آپ اپنے تاثرات دیں اسماعیل سینٹر کے بارے میں، اور آج کی تو جو تقریب ہوئی ہے جس میں کہ اوپننگ سیریمنی ہوئی ہے اسماعیل سینٹر کی ہیوسٹن میں، اس کے بارے میں ہمیں گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ ہم آپ اور ایک آدھ اور چند ایسے لوگ تھے خوش قسمت جو اس تقریب میں شامل تھے نان اسماعیلی. لیکن اپارٹ اسائڈ اف یو کیپ اٹ اسائڈ سیریس نوٹ میں جو اسماعیلی کمیونٹی نے ترقی کی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ بہت ہی ایک امیزنگ ایک فنومینا ہے. اور انہوں نے ایک ایز اے کمیونٹی پاکستان کے لیے بھی کام کیا ہے، پاکستانی کلچر کے لیے، پاکستانی ہیریٹیج کے لیے، اور پاکستان کے جو آرٹ کے لیے، لٹریچر کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. ایون ہمارا جو ہے پچھلے کئی سالوں سے ہمارا پروگرام جو ہے ان کے سینٹر میں ہوتے ہیں، تو ایک کولیبوریشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہیوسٹن شہر میں بھی اور آہستہ آہستہ کمیونٹی بڑھ بھی رہی ہے. اور یہ جو سینٹر ہے یہ تو بہت ہیوج سینٹر ہے، اور یہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ بہت ماڈرن طرز تعمیر میں بنا ہے. اور ہمیں خوشی ہوئی ہے وہاں جا کے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا سینٹر بنایا ہے، اور وہ نہ صرف سٹی اور امریکہ کی ترقی میں کام کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی وہ ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں اور ترقی کے لیے آگے ہوتے ہیں. میرا آپ کو سجیشن ہے کہ اگر اس سال تو نہیں مگر اگلے سال اگر لٹریچر فیسٹیول کریں بالکل تو آپ اسماعیل سینٹر جو آج کھلا ہے اس میں بھی ایک آدھا فنکشن کریں. بالکل ٹھیک، ایگریڈ. اچھا، دوسری میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوان شاعر جو ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ نوجوان شاعر جو ہیں اچھا لکھتے ہیں، ان کے اندر تازہ ہیں فکر اور تازہ خیال آتے ہیں. اور لیکن جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ کلاسکس کو پڑھنا ضروری ہے، جو مطالعہ بہت ضروری ہے، جو ہمارے اندر کم ہو گیا ہے. ہم اصل میں فیس بک پہ چیزیں ڈال کے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آگے آنا چاہتے ہیں. ہم راتوں رات مشہور ہو کے ہم اپنا نام کمانا چاہتے ہیں اور ریٹرن لینا چاہتے ہیں، لیکن شاعری یا ادب ایسا ہے نہیں. یہ بڑا صبر آزما کام ہے، اس کے لیے عمریں دینی پڑتی ہیں اور اس کے لیے تج دینا پڑتا ہے سارا کچھ. تو میرا خیال ہے کہ شارٹ کٹ کی بجائے ایک پورے پروسیس سے انہیں آنا چاہیے. اچھا لکھتے ہیں، ہم خود ان سے انسپائر ہوتے ہیں. تو میرا مشورہ ہی ہے، اور کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے، وہ خود سمجھدار ہیں کہ پڑھنا، سینئرز کو پڑھنا اور مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل، بہت خوب. حاجی صاحب، آپ ولسن سینٹر واشنگٹن ڈی سی میں گئے ہیں، وہاں آپ نے ایک دو فنکشن بھی کیے ہیں. مجھے بھی آپ سے دعوت ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی شامل ہوا ہوں. یہ ایک تھنک ٹینک ہے جس میں دنیا کے بہت مشہور دانشمند آ کے بات کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قسم کا تھنک ٹینک ہیوسٹن میں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی. ہم تو چاہتے ہیں، اور وہ تو ایک ایسا دیکھیں، ہم یہاں رہ کے ہم نے یہ سوچا کہ ہم واشنگٹن ڈی سی جا کے پاکستان کی بات کریں، پاکستانیت کی بات کریں، اور وہاں پہ ہم کامیاب ہوئے. ہم 3 دفعہ ولسن سینٹر گئے، ایک دفعہ ہم مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ گئے، اور پھر ہم نے ایسا کام کیا جو کہیں کسی اور نے نہیں کیا کہ ہم اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہاں لے کے آئے جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، اور وہ پورا صبح سے لے کے رات تک وہ ہمارے ساتھ رہے. تو یہ ایسا کام تھا کہ اس کو دوبارہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک ایسا وائبل اور بڑا ہی متحرک اور بڑا فعال قسم کا تھنک ٹینک چاہیے ہیوسٹن میں، جو کہ چلیں ہیوسٹن میں نہ ہو، ڈی سی میں ہی ہو، لیکن پاکستان کا ہو خاص طور پہ، جس میں پاکستان کی بات ہو، پاکستان کے ایشوز پہ بات ہو، اور ہم ریسرچ کریں، ہم نئی چیزیں لائیں اور پاکستان کے لیے ریکمنڈیشن دیں. تو یہ بڑا وقت کی ضرورت ہے اس وقت. آخری سوال میں آپ سے کہوں گا، اکیڈمی آف لیٹرز کے آپ صدر ہیں، اس کے وساطت سے اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں. جی، میرا کوئی پیغام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ادارے کے تحت ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے ہیریٹیج کے لیے، کلچر کے لیے، آرٹ لٹریچر کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان یو ایس اے کے تعلقات اچھے رہیں اور ہم اس میں اپنا پارٹ پلے کرتے رہیں اور ہم جڑے رہیں کلچرل ڈپلومیسی کے ساتھ. بہت خوب. ناظرین، بہت آپ نے
ہاشمی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد. بہت شکریہ.